ہمارے لانگ مارچ میں آصفہ بی بی پہ ایک ڈرون جو ہے وہ جی جی لگا، جی انسیڈنٹ ہوا تھا. اس ایک چینل کا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے ورکر وہاں پر بہت کچھ کر سکتے تھے، اچھا اور کچھ نہیں تو اس ٹھیک جو ہے شاید اس چینل کی گاڑی چلا لیتے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ان کو پورا امن رہنے لیکن کہا. ان تمام ہم نے باتوں کہا کی انٹری ہوا ہے، اس کے چیز کو وہ نہیں ہونا باوجود، ان چاہیے. گرفتاریوں کے باوجود، چھاپوں کے باوجود، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. صوبائی حکومت کی ہوں مرکزی حکومت پر ہوں چڑھائی، بات یہ پہلے والوں سے مختلف کیس ہے کہ پوری حکومتی مشینری اس میں انوالو ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب خان صاحب کو گرفتار کرنے کا خدشہ موجود تھے اور ابھی بھی ایسی اطلاعات ہیں، اور جناب خان صاحب اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو، اپنے کارکنوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار. ایک ابھی ان کا ویڈیو بیان سامنے آیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، آبادی کے لحاظ سے ہم چوتھی بڑی آبادی ہیں پوری دنیا کی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جناب غلامی اس سے بہتر موت ہے، اس موقع کو ضائع نہ کریں، اور انہیں ایک بار پھر سے اسلام آباد آنے کے لیے تمام عوام کو، اپنے کارکنوں کو انہوں نے ایک بار پھر سے موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. جناب اپوزیشن کا موقف آپ نے سنا، اب کوشش کریں گے دو حکومتی نمائندے جو کہ دو بڑی اتحادی جماعت کے جو نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، امیر مقام صاحب تھوڑی دیر میں مجھے جوائن کریں گے، اور اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کریں گے، پوچھیں گے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے آپ نے، کس طرح سے روکیں گے. یہ فیصلہ تو وفاقی کابینہ نے کر لیا ہے خان صاحب کو اسلام آباد نہیں آنے دینا، لیکن اسٹریٹجی کیا ہے، کس طرح سے روکیں گے. تو جناب فیصل کریم کنڈی صاحب اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اب خان صاحب آ رہے ہیں، لمحہ بہ لمحہ وہ اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، موبلائز کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو روکنا ہے، کس طریقے سے روکیں گے، اسٹریٹجی کیا ہے آپ لوگوں کی؟ ہے کہ وہ جو ہے یہ لانگ مارچ کو اسلام آباد نہیں انٹر ہونے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت نے بھی مانگا ہے پی ٹی آئی سے کہ آپ گارنٹی دیں کہ پرامن مارچ ہوگا. آج ابھی تک انہوں نے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے. ماضی میں بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ایک پرامن لانگ مارچ کیا. ہم نے ایک ڈی چوک پہ جلسہ کیا اور اس کے بعد ہم پرامن طور پر ڈسپرس ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ لانگ مارچ کو کیا لانگ مارچ کریں گے جو پشاور سے اسلام آباد تک ہوگا، وہ تو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے جی اسلام جی آباد سے، وہ جس کو ہم کوئک مارچ ہی کہہ سکتے ہیں. اور جب ایک پارٹی کا لیڈر ہمیشہ ٹی وی پہ اپنے تقریروں میں یہ کہے لوگوں کو، اپنے پارٹی کے ورکروں کو کہ آپ جلا دو، گھرا دو، یہ کر دو، 2014 کی لوگوں بات کے ہے گھر یہ. کے باہر دھرنے دو، لوگوں کے گھر کے باہر یہ کرو وہ کرو، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس جماعت سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ اسلام آباد آ کر کون سا پرامن احتجاج کریں گے. لہٰذا اپنے اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے، اسلام آباد میں کیونکہ بہت سے فورنرز رہتے ہیں، اچھا ڈپلومیٹس رہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے، اپنے اسٹیٹ آپ بھی تو بلڈنگز آئے کے تھے لیے، اسلام کیونکہ آباد ماضی لانگ کا ایک مارچ لے کے. ریکارڈ رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے اس پہ ہمارے پی ٹی وی پہ باقی سرکاری املاک پہ حملے کیے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ میئرز لیے گئے لیکن ہیں، سر اور پاکستان تاکہ پیپلز چیزوں کو پارٹی کا عمل ایک مذاق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں 2014 میں خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو نون لیگ نے تھوڑی سی مزاحمت کی تھی، لیکن آپ کے دور میں طاہر القادری صاحب آئے تھے، آپ نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، آنے دیا، موسم بھی کافی سخت تھا، انہوں نے کہا ہے بیٹھیں. تو سر یہ اب بھی آپ کا یہ موقف ہے یا آپ نون لیگ کے موقف پر چل رہے ہیں؟ کوئی انارکی کی طرف نہیں جاتا. دیکھیں ان کا ماضی کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو غلط طریقے سے استعمال کیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ورکروں سے پولیس کے جس ایس پی کو یا ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے ٹھیک. سامنے ڈی چوک پہ جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے پارلیمنٹ میں جو کچھ کیا، پارلیمنٹ کی توہین جس طریقے سے کی، اسٹیٹ بلڈنگ سے کی، ان کا ماضی کا یہ ریکارڈ رہا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، اس کے بعد پھر جب یہ خدا نہ کرے ایسا کوئی سچویشن ہے اور پھر اس پہ حکومت ایکشن لے، پھر آپ لوگ ہی کہیں گے کہ دیکھیں آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. تو پہلے سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت سمجھ رہی ہے کہ جو سزا ہونے تو چاہیے وہ ابھی جو کرنے کابینہ چاہیے. نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں آپ کی مشاورت بھی شامل ہے، آپ کی پارٹی کی مشاورت بھی شامل ہے، اور اس میں کیا خان صاحب کی گرفتاری کا آپشن ہے؟ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو، اچھا لیکن آپ ایک پرامن احتجاج کریں گے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو بالکل قانون ایکشن میں آئے گا. پھر یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. میں کابینہ کا ممبر نہیں ہوں. جو بھی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، جو بھی انٹیریئر منسٹر یا پرائم منسٹر صاحب جو فیصلہ کریں گے، کیبنٹ فیصلہ کرے گی، اس پہ عمل درآمد ہوگا. قانون تو کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے، نون لیگ کا موقف ہے کہ ان کو آنے نہیں دینا ہے، ان کو روکنا ہے، ان کو احتجاج سے روکنا ہے، یا آپ کی مشاورت ہے اس میں؟
جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو کوڑی صاحب؟ دیکھیں ہم پارٹنر ہیں اس حکومت کے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، پی ایم ایل این کی حکومت ہے، ہم ان کے ایک پارٹنر ہیں. ان کو ہم مشورے جو ہے جو بھی ہیں ہم ان کو اپنے جب وہ بھی مانگتے ہیں ہم ان کو اپنے طور پہ دیتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ریسنٹلی پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور گئے تھے شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی، بہت سی ایسی چیزیں ہوئی، ڈائلاگز ہوئے، بات چیت ہوئی. تو ہم تو اپنی طور پہ مشورے دیں گے، لیکن ہم نے جو مشورے دیے ہیں ہم نے اپنے طور پہ دیے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کو ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں جب ان کو یہاں پر ڈی چوک پر اجازت دی گئی تھی تو انہوں نے جو کچھ کیا آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جس طریقے سے انہوں نے اینکروں کے ساتھ کیا، خواتین اینکر کے ساتھ جس طریقے سے پیش آئے، کیا کچھ کیا دیکھ رہے ہیں. ان کا ریکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں. میں آج نہیں کہتا، جب آپ وہاں پر کھڑے ہو کر ایک لیڈر یہ کہے، یہ نہ کہ لوگوں کہ آپ جو ہے وہ، میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے لانگ مارچ میں آصفہ بی بی پہ ایک ڈرون جو ہے وہ لگا، اس ایک چینل کا تھا. ہمارے ورکر وہاں پر بہت کچھ کر سکتے تھے، اور کچھ نہیں تو اس جو ہے شاید اس چینل کی گاڑی چلا لیتے، لیکن ہم نے ان کو پرامن رہنے دیا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، ان گرفتاریوں کے باوجود، چھاپوں کے باوجود خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا، تو جناب شیریں مزاری کہہ رہی ہے ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو اب میرا پھر یہی سوال ہے، اسٹریٹجی کیا ہے؟ کس طرح سے روکیں گے؟ کنٹینرز لگا رہے ہیں، گرفتاریاں کریں گے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اسٹریٹجی تو جب وہ آئیں گے جو چیزیں ہیں وہ تو حکومت نے طے کی ہوئی ہیں، آنے دیں. جب وہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو کنوینشن میں آئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ کل دیکھتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا جو ان کا رویہ ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ سیاست میں پولرائزیشن لانا چاہتے ہیں. اور پھر آپ مجھے بتائیں، یہ انڈیا کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہ اس دن آ رہے ہیں جس دن یاسین ملک کی انڈین کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے، جس میں ہمیں خدشہ ہے کہ اس کو شاید جو ہے وہ سزا دیں گے. تو آج وہ جو ہے ہمیں کل ان کے ساتھ اسلام آباد میں یکجہتی ماننی چاہیے تھی، احتجاج کرنا چاہیے تھا انڈین ہائی کمیشن کے باہر. یہ آ کر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا، کشمیر کو پچھلے دور میں بیچا، آج وہی انڈین ایجنڈے پہ کام کر کے جو ہے آ رہے ہیں. جب ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے کل ہمارے پاکستان کے لیے، آپ ان کو انڈین ایجنڈے پر کام کرنے والا بول رہے ہیں، وہ آپ کو امریکنز کہہ رہے ہیں. سر یہ پاکستانی سیاست میں کوئی پاکستانی بھی ہے؟ آپ ان کو انڈین بول رہے ہیں، وہ آپ کو امریکن بول رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے سر یہ پاکستانی سیاست میں؟ نہیں، ہم الزامات نہیں لگا رہے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کل 25 تاریخ ہے اور یاسین ملک کی پیشی ہے؟ یاسین ملک کی جو کنٹریبیوشن ہے کشمیر کوز کے لیے، کیا آپ یہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ ہم اس کو، اب ہمیں لوگ کہہ دیں پی ٹی آئی کی بتا کہ جھٹلا دیں. کیا آپ کا لانگ مارچ، آپ کا اقتدار کی لالچ، آپ کے اقتدار کی ہوس اتنی ہے کہ آپ کشمیر کوز کو چھوڑ گئے؟ آپ یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے یاسین ملک جیسے شخص کو، جس کی اتنی کنٹریبیوشن ہے، کل ان کی پوری دنیا کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے کل. ٹھیک ہے، لیکن صرف آپ کو نہیں پتا. چلیں ٹھیک ہے، اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے نا، آپ حکومت میں ہیں. یاسین ملک صاحب کا آپ نے ذکر نکالا ہے، آپ نے یہ ٹاپک چھڑا ہے، آپ نے یہ ٹاپک چھڑا ہے نا سر. آپ نے کیا کیا یاسین ملک صاحب کے لیے، یا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کا کیا موقف تھا؟ کس طرح سے آپ اس چیز کو لے کے چلتے رہے؟ ان کو تو چھوڑ دینا، ان کا پاس ہو گیا. ہم نے تو دیکھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یو ایس گئے، انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، چائنا میں ٹیک اپ کیا، ڈیووس میں موجود ہیں، انہوں نے اس چیز کو ہم کر رہے ہیں. ہم نے پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہیں یہاں پر، انہوں نے جو ہے ان کے پاس گئے، ان کی فیملی کے پاس گئے، ان کو سپورٹ کریں یا جو بھی ہمدردی تھی ان کو شو کی. ہم نے اپنی سینٹ میں کل ریزولوشن یونیورسلی پاس کرائی، صوبائی اسمبلی میں کے پی میں کی، ہم نے کشمیر کی اسمبلی میں بھی وہ کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ احتجاج کریں، پریشر کریں دنیا پہ کہ اس پر ایکشن لیں. جس طریقے سے زیادتی ہو رہی ہے یاسین ملک کے ساتھ، اس کے اوپر جو ہے ہم اس کا کیس لڑیں. ہم یکجا ہو کر، ہم پولیٹیکل چیزوں کو، پولیٹیکل ڈیفرنسز کو سائڈ پہ رکھے، ہمیں یاسین ملک کاس کو، کشمیری کاس امیر کو مقام صاحب نے مجھے جوائن کیا. سر جس تھینک پہ یو ہم سو نے مچ فار پالیسی ٹائم. امیر مقام ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کر. سر آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ اب تو کچھ گھنٹوں کی بات ہے، لانگ مارچ اناؤنس ہو گیا ہے، تیاری بھی مکمل ہو گئی ہے. خان صاحب پشاور میں، پشاور سے اسلام آباد کا فاصلہ 1.5 گھنٹے کا ہے. روک رہے ہیں ان کو؟ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے؟ تو 25 تاریخ بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد 26 آئے گی، جس طرح عمران خان پہلے آیا تھا.
خیر ہو جائے گا، مگر جتنا کہ اسلام آباد کے اندر آنے کا سوال ہے تو عمران خان کی ماضی ہمارے سامنے کہ اس پہلے والے دھرنے سے اس نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، تو اس کی ہم حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اچھا اور اس کی ٹریک ریکارڈ سامنے ہے، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ امن و امان کی صورتحال، لوگوں کی جان و مال کی تحفظ، وہی حکومتی کارروائی چلنا، جس طرح پہلے اس نے پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا، پی ٹی وی پر بھی کیا، سب کچھ، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا آج کیبنٹ میں کہ اس کو آنے نہیں دیا جائے گا اس کے اندر، اور پھر ایک پورے صوبائی حکومت کی مرکزی حکومت پر چڑھائی۔ بات یہ پہلے والوں سے مختلف کیس ہے کہ پوری حکومتی مشینری اس میں انوالو ہے، اچھا کہ پوری حکومتی مشینری کے ساتھ آ جائے اور اس اسلام آباد پر چڑھائی کرے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں نا 2014 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس وقت آپ لوگوں نے کافی لینینسی کا مظاہرہ کیا تھا، آپ لوگوں نے آنے دیا تھا کہ آئیں آ جائیں بیٹھ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، احتجاج کریں، 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا خان صاحب نے، 4 ان کے حلقے کھولنے کے مطالبہ، ابھی بھی آنے دیں، اب کیا مسئلہ ہے، اب کیا ایسا ایشو ہے، اب کیوں آپ نہیں آنے دے رہے؟ آپ نے اس وقت لینینسی کا مظاہرہ کیا تھا، اب بھی کر لیں۔ اس دوست نے کہا تو نقصان کتنا ہو گیا، اور وہ جس کو آنے دیا تو اس نے تو سب کچھ سپریم کورٹ تک سب کچھ کو تالے، اس ریجن پیم ہاؤس اور فلا اور کیا کیا نہیں کیا، پی ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا، چائنیز صدر جب یہ آ رہا تھا اس کے دورے کو منسوخ کرایا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا لاس ہوا، تو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ریکارڈ کو، اور پھر اسی دفعہ پھر پورے صوبائی حکومت کو حکومت اس لیے رکھی ہے کہ اس کام پر آ جائے کہ وہی سارے حکومتی مشینری اور وسائل سب کو استعمال کر کے اور دوبارہ اسلام آباد میں استراحت میں استحکام لانے کے لیے، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو اس طرح نہیں آنے اچھا امین مقام صاحب، مجھے اصل میں بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ سے سر سوال کروں گا کیونکہ شامہ میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے یہ کہا ہے، بلکہ ایک طریقے سے انہوں نے بات بتائی اندر کی خبر کہ نون لیگ نے فیصلہ کر لیا تھا الیکشنز کرانے کا، لیکن زرداری صاحب رکاوٹ بن گئے، تو اب جو آپ فیصلے کر رہے ہیں یہ آپ کے اپنے ذاتی فیصلے ہیں، کسی سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، یا پھر کابینہ کا مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے، تمام اتحادی جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے؟ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو امیر مقام سے یہ سوال پوچھیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔